5 جگہ بسم اللہ کبھی مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے، خبردار رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیات مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہے تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں، اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بغیر 19 حروف ہیں اور ہر حرف سے جہنم بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ جہاں پر بسم اللہ اگر انسان پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی ہم جو کام شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر انسان کسی کام کو پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ لیں تو آپ کی سنت ادا ہو جائے گی اور اس پر آپ کو ثواب ملے گا، اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کیا کرتا ہے؟ جو اس کے بس میں ہوتا ہے۔ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے۔ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ کے سپرد کر دیں۔ اب اپنے کام کو کریں، باقی آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کوئی صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟
اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، اب اللہ ہمیں کھلائے کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے، لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا، تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں، صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کر لے آئے، اس کے علاوہ اب غور کیجئے کہ دانش کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گئیوں کی شکل میں، پھر آٹے کی شکل میں، اور پھر روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت ہو رہی ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا، تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ ہمارے حلق میں دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے، تو یہ دو نالی برابر بالکل ایک جیسی ہیں، دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے، فرشتہ یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ ہمارے ہاں لقمے پر، مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بناؤں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو زندگی لقمہ بن جاتی ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں تو وہ لقمہ موت کا بن جاتا ہے۔ اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر سانس والی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے نوالے کو اس لقمے کو کہاں لے کر جانا ہے، تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو؟ جا کے اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچ کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب کرو؟ اللہ نے تو یہ نہیں کہا۔ نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں تو بسم اللہ نہ پڑھیں۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور باتھ روم سے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اگر کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو، دنیا میں جیسا کرنا ہے کرو۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو۔ دیکھو کتنا کرو گے، ایک دن آئے گا جب میرے پاس آؤ گے تب ہی فیصلہ کریں گے، مالک یوم دین انصاف کا۔ حاکم تو اللہ کی ربوبیت سمجھیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنے ہیں کب نہیں۔ سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے اور نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بزرگوں کی
اور بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔